شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں دریا تو موقع ہے آپ تمام حضرات کی کارگزاری کو داد تحسین دینے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف آپ حضرات کو ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں جتنے بھی لوگ مسجدوں کا انتظام کرتے ہیں، مدرسوں کا انتظام کرتے ہیں، یا کوئی فلاحی NGO چلا یا کسی بھی ایسے عہدے پر فائز ہیں جس سے لوگوں کی تعلقات اور لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اب چاہے ان کی بیوی ہے، بچے ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، مدرسے کے رہنے والے بچے ہیں، مسجدوں کے نمازی ہیں، یا کوئی مدد مانگنے آنے والا ہے، تو اللہ نے جن کو آپ سے وابستہ کر رکھا ہے ان کے متعلق قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے کہ ہم نے یہ جو بندہ کوئی آپ تک آ جاتا ہے، کوئی بندہ آپ تک آ جائے اور آ کر یہ کہے کہ میری مدد کر دیجئے، تو یہ اس کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ آپ تک آ رہا ہے، آپ پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے دروازے تک بھیج رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے جتنے بھی لوگ دینی اس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا، ورنہ اور لوگ بھی ہیں، لوگ اور بھی بہت ہیں معاشرے میں، پیسہ اور لوگوں کے پاس بہت ہے، وقت اور لوگوں کے پاس بھی ہے، پھر وہ اطاعت سے باہر نکل جائیں گے۔ مثال کے طور پر مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو ایک امام کو کھڑا کیا جاتا ہے آگے، ایک امام کو کہاں کھڑا کرتے ہیں جی؟ آگے کھڑا کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشورہ ضروری ہے، لیکن مشورے کا درجہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ کہاں جی مشورے کا درجہ؟ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ امیر کی اطاعت ہے، پہلے نمبر کے اوپر امیر کا کہنا ماننا ہے۔ اسی لیے تو مسجد میں ایک امام اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، اور اگر نماز مشورے سے ہوتی تو کوئی کہتا ہے رکوع کر لو، تو کوئی کہتا ہے سجدے میں جائیں گے، تو کوئی کہتا ہے سلام پھیرو۔ تو پتہ یہ لگا کہ امیر کی اطاعت لازمی۔ دوسرے نمبر پہ پھر جتنے بھی احباب اداروں کو چلانے والے، ان میں دو عادتوں کا ہونا بہت ضروری۔ پہلی عادت جو اللہ کریم چاہتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کہ تمام کام حلم کے ساتھ، مطلب صبر کے ساتھ۔ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے ایک جگہ، فرمایا اگر تمہیں کوئی آ کے کہہ دے کہ فلاں قوم نے تمہارے خلاف سازش کی ہے تو اس قوم کو مارنے نہ جانا، پہلے خبر دینے والے کی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات قرآن شریف نے کی۔ ہمارے پاس کوئی آ کے کہہ دیتا نا جی تمہارے رشتہ دار نے یہ کہہ دیا، آج کل تو بہانے یہی بن گئے، جی فلاں نے بتایا کہ تم ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن پاک نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی آ کر یہ کہہ دے فلاں قوم سے آپ کو خطرہ ہے، تو فرمایا اس قوم کے خلاف نہ جانا، پہلے خبر دینے والا، مطلب جو بندہ میسج پہنچا رہا ہے پہلے اس کو دیکھنا کہ کیا یہ ایماندار ہے، کیا یہ دیانتدار ہے، کیا اس کا کردار اچھا ہے، کیا اس کا لب و لہجہ اچھا ہے، کیا اس کا پیچھے کا ریکارڈ اچھا ہے۔ جو کہنے والا شکایت لگانے والا ہی جب بے ایمان ہو، شکایت لگانے والا شرابی ہو، شکایت لگانے والا ٹھگ ہو، تو ہم اس کی شکایت سن کے آپس میں لڑیں؟ تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے، یہ جو میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں صرف آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی لوگ اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، تو ممبران کی، ذمہ داروں کی پہلی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت سے کام لیں۔
اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی اس کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کنتو پرنتو نہیں کیا، لبیک کہا، یہ نہیں کہا پوچھا کیوں. اور اب دین مکمل ہو چکا ہے، ہمارے آگے جو بھی ہمارا سربراہ ہے، ہمارا بڑا ہے، اب ہمارا کہنا، ہمارا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کی مکمل اطاعت کریں صبر کے ساتھ. اچھا صبر کے ساتھ کریں گے تو دوسری بات کیا ہونی چاہیے جی؟ کہ بندہ کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب یہ صرف مدرسہ چلانے کے لیے، مسجد چلانے کے لیے ضروری نہیں ہے، بیپار میں بھی ضروری ہے. آپ کاروبار میں کچھ بات کرتے ہو، دوسرا بیپاری آپ کو فون کر کے کچھ کہہ دے تو آپ 1 منٹ میں جس سے معاملہ طے ہو اس سے لڑ پڑیں، جا کے 1 منٹ بولے نہیں 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 نہیں. جو باتیں، دو باتیں کہ باتوں کے لیے مسلمان پوری دنیا میں مشہور ہے، کیا کہ ایک تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، دوسرا دھوکہ نہیں دیتے. آپ اگر کسی سے معاملہ غلط کریں گے بولے یار مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ جب ہم سے خدمت لے رہے ہیں تو ہمارا نظریہ پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو نہیں ہوگا. ہم پازیٹیو ویو میں سوچتے ہیں. نبی علیہ السلام کا دین ہم تک اس لیے پہنچا کہ ہم مثبت سوچتے ہیں، ہم گندا خیال دل میں نہیں لاتے. گندا خیال دل میں لانا گناہ ہے، بے ادبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہے. آپ کیسے اپنے پاس سے طے کر لیں گے جی فلاں بندے کے دل میں میرے لیے برائی ہے؟ نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی؟ کوئی بندہ کسی کے دل کا حال، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی شکل سے پتہ لگ گیا، چال سے، نہیں میرے بھائی، کیا پتہ اگلا دل سے آپ کو محبت کرتا ہو، نہ اظہار کر سکتا ہو. کیا پتہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہو، نہ اس کے پاس پیسے ہوں. کیا پتا وہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا حمایتی ہو. آپ اپنے پاس سے کوئی بات طے نہ کریں، بلکہ حالات اور کئی بار دیکھا اور سنا بھی غلط ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب تک تصویر کے دونوں رخ سامنے نہ ہو تب تک انسان کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو. بڑے ادارے کیسے بنتے ہیں؟ میں بہت چھوٹا تھا، اپنے والد صاحب شیر اسلام مولانا عمران لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ہم یہاں آئے، نور الحق چچا جب یہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو مدتیں لگ گئیں اس مسجد کو بنانے کے لیے. تو جب یہ مدرسہ بنانا شروع کیا تو تب تو گنتی کے چند لوگ ساتھ میں تھے. یہ آج اتنا بڑا ادارہ کس طرح قائم ہوا ہے؟ کیسے بچے حافظ بن رہے ہیں؟ اتنا بڑا اجلاس سالانہ طور پہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ میں اتفاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہیں، پھر جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. ایسی ادھارن، ایسا آئیڈیل پورے ملک میں ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے. کہ ٹھیک ہے کہ ہماری رنگ، زبان، لب و لہجہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا مقصد تو الگ نہیں ہے، ہمارا دین تو الگ نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار تو الگ نہیں ہے. اچھا جب مل کر چلے تو آج اس مقام پر آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، ہر سال بچے آ رہے ہیں، ان کے سر پہ عزت کی دستار باندھی جا رہی، بچے آ رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں تعلیم یافتہ ہو کر جا رہے ہیں. تو ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس ایک مرکز موجود ہے. تو اس کو اگر اور آگے لے کے جانا ہوگا تو ہماری جو آپس کے معاملات ہیں ان کو مزید مستحکم کریں گے. اگر اور اس کو کالج میں، اسکول میں تبدیل کرنا ہوگا، ہم اور زیادہ فردن ایک جماعت بن کے اس کے اوپر محنت کریں گے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی آدمی ذاتی طور پر اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. اور بڑوں کا کام کیا ہے؟ بڑے کے لیے ذمہ داری بنائی. بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جس کا قد بہت بڑا ہو، بڑا وہ نہیں ہوتا جو خوبصورت زیادہ ہو، جس کی بہت جسم لمبا چوڑا ہو. نہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے جھک کے مل رہا ہے. وہ اسی لیے تو بڑا ہے کہ وہ جھک کے مل رہا ہے. اگر اس میں اکڑ ہے تو پھر یہ بڑا نہیں ہے، پھر تو یہ سفیدے کی پیڑ کی طرح ہے جو آندھی کے اندر سارے پتے اڑ جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے خود سوکھ کے نیچے گر جاتا ہے. بڑے کی خاصیت یہی ہے کہ وہ سب کی سنتا ہے، سب کو برداشت کرتا ہے، سب کی چھاتی پہ، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا کوئی بات نہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بچے ہیں، آپ میرے عزیز ہیں. تو وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. تو بڑے بننے کے لیے دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں بڑا مان لو. بہت سارے لوگ آج کل ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار جی ہمیں تو بڑا نہیں مان رہے. کوئی کسی کو بڑا نہیں مانتا ہے. بڑے آدمی کو اپنے کردار کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں، اور اس کا کردار ہی اس کو بڑا بناتا ہے.
کیونکہ بڑا بننے کے لیے اس کو برائیاں چھوڑنی ہوں گی، گالی دینا چھوڑنا ہوگا، بدتمیزی کرنی چھوڑنی ہوگی، دوسروں کو تنقید کرنی چھوڑنی ہوگی، دوسروں سے پنگا لینا چھوڑنا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار آپ کریں گے۔ آپ تو اپنے گھر میں بھی بڑے بن سکتے ہیں، آپ اپنے محلے میں بڑے بن سکتے ہیں، آپ پورے علاقے میں بڑے بن سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کو دیکھتے نہیں، آپ کسی ایم پی ایم ایل اے سے جاؤ، وہ عام سے عام آدمی سے بھی جھک کے ملے گا، بڑے سے بھی جھک کے ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا بنا دیا ہے نا اب، تو اب وہ چاہتا ہے کہ بھی جتنے بھی لوگ میرے پاس آئیں ان میں سے کوئی ناراض ہو کے نہ جائے، جبکہ اس کا دنیاوی فائدہ بیچ میں چھپا ہوا ہے۔ اور ہم تو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم سب دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، جس میں کوئی مقصد پوشیدہ نہیں ہے، الٹا اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہیں۔ صدر صاحب بھی پیسے دے رہے ہیں، سیکرٹری صاحب بھی پیسے دے رہے ہیں، ممبران بھی پیسے دے رہے ہیں، پیسے بھی خود لگا رہے ہیں، خرچ بھی اپنے پاس سے کر رہے ہیں، دیانتداری سے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ایگزامپل سیٹ اپ کی ہے، تو اس کو اور اس طرح تیزی سے چلائیں گے کہ اور لوگوں کو دیکھ کے اس طرح احساس ہو کہ کاش ہماری مسجد کے ساتھ بھی ایک ایسا مدرسہ ہو، باقیوں کو بھی اس کی تربیت ملے کہ ہم بھی کسی ایسے مدرسے کو قائم کریں جہاں بچوں کو ہندی انگریزی ساتھ میں پڑھائیں، پرائمری کی تعلیم دلوائیں، ہم بھی کوئی کمپیوٹر سینٹر کو ڈیولپ کریں، ہم بھی کوئی ڈسپینسری کو آگے بڑھائیں۔ اداروں کے لیے یہ لازم ہے، خاص کر مسجد والوں کے لیے، کہ وہ مساجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، وہ چیریٹی کا مقام ہے، اس کو آگے آگے جوڑنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، تو میں تو صرف آج مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نور الحق چچا صاحب صدر محترم بیٹھے ہیں، بگا بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے سیکرٹری رفیق صاحب تشریف فرما ہے، اور آج اتفاق سے دعوت بھی ماشاءاللہ انہی کے گھر کے اوپر ہے۔ تو آپ حضرات کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس دن بھی فون کیا تھا چچا محترم کو صبح جلسے کے دوسرے دن کہ ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام رہا، بچے بھی حافظ قرآن ہوئے، دستار بندی بھی ہو گئی۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب میں اسی طرح محبت کو قائم رکھے، پیار کو قائم رکھے، آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں، اور وہ وقت بھی آئے کہ انشاءاللہ ہم اس مدرسے کو ایک بڑے ہائی اسکول کے اندر تبدیل کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔